الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر انتہائی قابل صدر کرام علماء کرام میرے بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے پیارے بچوں جناب حاجی محمد عابد صاحب حاجی محمد ساجد صاحب چودھری محمد امجد صاحب اور جناب عبد الرحمن صاحب اتاری نے مجاہد اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد رمضان صاحب اتاری اور عزیز محترم حضرت مولانا محمد صدام صاحب نے انہاں دی معرفت میرے نال رابطہ کیتا کہ میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہو گیا ہاں۔ اللہ تعالیٰ اے بانیان محفل نوں کہ میرے مسلک دے عقیدے دے جننے علماء کرام نے ہر وہ زبان جڑی حق بیان کر دی ہے اللہ انہوں سلامت رکھے میں ششو پنج سانج کے بیان کی کرنے کدی کوئی موضوع ذہن چاندہ سی کدی کوئی پھر جدوں حضرت قاری صاحب نے وجد آفرین تلاوت کی تھی آیت ختم نبوت کی بھی تلاوت کی تھی کیا بات بس میرے دل چاہیا اے اللہ والوں تینوں اشارہ ہے کہ تم اج ختم نبوت بیان کر کیا بات بڑی گل ہے کیا بات اے ختم نبوت اسی کیوں بیان کر دے دیکھو جدوں نبی تشریف لے آندا ہے نا تو حکومت وہ دی ہوتی ہے دینی آرڈر وہ دا چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے آرڈر کدھا چلتا سی موسیٰ علیہ السلام کا جناب موسیٰ علیہ السلام تو بعد داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے ہوں کدھا آرڈر چلنا شروع ہو گیا داؤد علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام تو بعد عرصے بعد تشریف لے آئے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں آرڈر کدھا چلنا شروع ہو گیا بول دے جاؤ جدوں جناب عیسیٰ علیہ السلام تو بعد 600 سال بعد ساڈے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے کیا بات ہوں آرڈر کدھا چلنا شروع ہو گیا
ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਾਸਤੇ نہیں ہے، میرا سونا ایک برادری واسطے نہیں ہے۔ یا اللہ کدے کدے واسطے ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرا سونا ہر انسان واسطے نبی بن کے آیا۔ اور جننے بھی انسان آؤ گے انہاں ساریاں تے آرڈر کدا چلے گا؟ اچھی بول دیو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جتوں تک میرے اللہ دی خدائی ہے اتوں تک میرے مصطفیٰ دی نبوت والی بادشاہی ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ اسی اور نواں نبی کیویں من لئیے؟ ہن نواں نبی منن دا مطلب ہے پہلے ریجیکٹ کریے سرکار نو۔ ساڈے کولوں تے نہیں ہوندا، اساں تے سبق کوئی پڑھے ہے آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا۔ اچھا اے ساڑا پاکستان دا نارووال والا بارڈر ہے نا، اس بارڈر تو 40 کلومیٹر اندر انڈیا لی سائٹ تے ایک پنڈ ہے قادیان۔ اس پنڈ دے اندر ایک جوڑا رہندا سی، اور بھی جوڑے سن لیکن ایک خاص جوڑا سی۔ مرد دا نام سی مرزا غلام مرتضیٰ، بیوی دا نام سی چراغ بی بی۔ سن 1839 یا سن 1840 دو سن ملتے ہیں۔ انہاں تاریخاں اس جوڑے دے کار ایک منڈا جمعیا جدا نام انہاں رکھیا غلام احمد۔ اسے خبیث نے وڈیاں ہو کے نبوت دا دعویٰ کیتا۔ کیڑے سانے جمعے؟ 39 یا 40۔ ایک گھروں یاد رکھنا ہے۔ ایک جدوں تقریباً 7 سال دا ہویا، اس تو پہلے انہیں ناظرہ قرآن شریف پڑھ لیا سی۔ یہ دے والد نے انہوں پڑھان واسطے استاد رکھیا، ایک رکھیا وہ دے کولوں فارسی وغیرہ پڑھی، دوسرا استاد رکھیا جدے کولوں انہیں صرف ناف پڑھی، ایک شیعہ استاد بھی رکھیا وہ دے کولوں انہیں منطق فلسفہ وغیرہ پڑھیا، قرآن شریف پڑھیا، تفسیر پڑھی کچھ۔ یارو اللہ دا نبی دنیا دے اندر کسی دا شگرد تے نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دنیا دے اندر کسی دے سامنے شگردی نہیں کی، اور ڈائریکٹ اللہ دے شگرد نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ الرحمن علم القرآن۔ رب رحمان نے رحمت
رحمت دیاں لوریاں دے دے کے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا۔ واہ 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 واہ، اس کو پہلے سورہ نجم کی فرمایا، واہ 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 واہ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ کیا بات ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کے اندر کسے استاد کو نہیں پڑھے، پڑھتا رہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ بعد جھوٹ بھی بولتا ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں دنیا کے اندر کسے استاد کو پڑھے ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولے تو وہ کی پڑھی ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ایدہ ابا سرکاری ملازم سی، ریٹائر ہو گیا، انہوں پینشن ملن لگ پئی۔ ایک باری انہیں کیا، چل پتر جا جا کے نا میری پینشن لے آ۔ ایک پینشن لین گیا، اڑا آیا، گھر نہیں وڑیا، اڑا آیا، کھا پی گیا۔ وہ جڑا پیو دیاں پینشناں کھا جائے تو نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ پھر جدوں یہ دی ماں مرن لگی، انہوں یہ ابے نے بلا لیا کہ آ جا پتر، ان گھر آ جا، تم بہت ہو گئی، چل کھے کھا بیٹھا، تم آ جا۔ اس چلا گیا قادیان، اتھے جا کے انہیں اسلامی کتابوں دا مطالعہ شروع کر دیتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام تے مطالعہ نہیں سن کر دینا، سانو لوڑ پیندی ہے مطالعہ کی۔ کیا بات ہے، سرکار کسے کتاب دا مطالعہ نہیں سی فرماندے، کیوں؟ ڈائریکٹ اللہ وہی نازل کردا سی نا، اللہ پڑھاندا سی، اللہ سکھاندا سی۔ انہیں مطالعہ شروع کر دیتا، پھر انہیں پنگے لینے شروع کر دیتے، کدی سکھاں نال، کدی ہندوؤں نال، کدی عیسائیاں نال پنگے لینے شروع کرتے، مناظرے شروع کر دیتے۔ ایک ہوندا مناظرہ حق واضح کرنے واسطے، اللہ اسے دی توفیق دے دے۔ ایک مناظرہ ہوندا ہے صرف شہرت لین واسطے، مشہوری واسطے۔ یہ واہ شہرت ہو گئی جی، بڑا کو مناظرے اسلام آ گیا۔ انہیں پھر لوکاں تے ایک جال ہور سٹیا، کہنے لگا میرے دماغ دے اندر اسلام دی حقانیت دے بہت بڑے دلائل نے، بہت زیادہ دلائل نے، میں چاہنا کہ میں لکھ جاواں، کتاب چھاپ جاواں، پر میرے کول تے انہیں پیسے ہی کوئی نہیں۔ تے جڑے مسلماناں دے اندر مالدار لوگ ہونا، تسی میری ہیلپ کرو، تسی میری مدد کرو۔ 50 جلداں بننیاں نے اس کتاب دیاں، وہ 50 جلداں دے پیسے مینوں جمع کرا دیو تاکہ چھپان چ بھی آسانی رہے۔ پھر جوں جوں جلد چھپتی جائے گی تو میں بھیجتا جاواں گا۔ لوکاں نے اسلام دی محبت تڑا تڑ اینوں منی آرڈر بھیجے کہ یار پتہ نہیں کیڑے دلائل پیش کرے گا۔ 1980 کے نے پہلی جلد، 1880 کے نے پہلی جلد لکھی، وہ بھی موٹا موٹا قلم تے اشتہاراں دا ہی مجموعہ سی۔ 81 دے اندر دوسری جلد آئی، 84 دے اندر تیسری جلد آئی۔ لوکاں کیا جناب وہ 50 جلداں کدوں آن گیاں پوریاں، کدوں آن گیاں؟ اخیر جو چوتھی جلد لکھی تے اعلان کرتا
اللہ نے فرمایا مرزیا تو پیچھا ہٹ جا اس مسئلے تو، اسی جانیے تو لوکی جانن۔ ہوں 5 جلداں آ جان گیاں تو 5 تے 50 فرق بھی کوئی نہیں، صرف صفرے کا ہی فرق ہے نا بس۔ وہ 50 کتاباں دے پیسے 45 جلداں دے پیسے ہڑپ کر گیا۔ ہوں یہ سوچو جڑا حرام خور ہوئے انہوں اللہ نبوت دے سکتا ہے؟ اور نبوت دینا تے درکنار اللہ انہوں ولی بھی نہیں بنانا۔ حرام خور کدی اللہ دا ولی نہیں ہے بننا۔ کیا بات ہے حضرت بابا۔ پھر انہیں 3 دعوے کیتے۔ انہیں کیا میں جے اوہی مہدی جنہیں آنا میں اوہاں۔ انہیں دعویٰ کیتا او مسیح جنہیں آنا او بھی میں۔ اخیر چ نے دعویٰ کیتا سرکار دی نبوت ختم ہو گئی ہے، وہ جلالی نبوت سی، ہوں جمالی نبوت دا آن دا وقت آ گیا ہے، انہاں دی نبوت ختم ہو گئی تو میری نبوت شروع ہو گئی۔ ہوں یہ خاتم النبیین آپ بن بیٹھا ہے۔ لوگوں تو کسی پوچھیا ہونا ہے کہ جناب آپ کی نبوت دی دلیل کی ہے؟ اچھا ایک مسئلہ یاد رکھو، کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کولوں دلیل منگنا اس نیت نال کہ جے یہ دلیل دے دے گا معجزہ وکھا لے گا تو میں من جاؤں گا، یہ کفر ہے۔ تے ایس نیت نال دلیل منگنا کہ کنجر وکھا تے سکے گا نہیں، لوکاں چ رسوا تے ہوئے گا نا، ایس نیت نال دلیل منگنا یہ جائز ہے بلکہ ثواب ہے۔ انہیں سوچ سوچ کے کہنے لگا ہوئے کیا کسی نے پتہ ہے وہ دی عمر کنی ہے؟ کیوں بھئی تواڈے چوں کسی نے پتہ ہے تواڈی عمر کنی ہے؟ مینوں تو نہیں پتہ میری عمر کنی ہے۔ انہوں پتہ ہے جنہوں اللہ دس دے دے۔ کیا بات کیا بات کیا بات۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل نو یمن دا قاضی بنا کے بھیجیا نا، تو فرمایا چل معاذ تینوں میں نا باہر تک چھڈ آنا۔ تو سرکار نے نال آرڈر تے چل سواری تے تو بہ، آقا تے تسی؟ فرمایا نہیں میں تیرے نال پیدل ٹراں گا۔ حضرت معاذ فرمایا نہیں میں کیا کہنا، چل سواری تے بہ۔ انہوں نے سواری تے بٹھایا، آپ سرکار پیدل چلے۔ واہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام، تواڈیاں عظمتاں، تواڈیاں انکساریاں نصیحتاں بھی فرماندے جا رہے ہیں۔ نال فرمایا سرکار نے معاذ اگلے سال جدوں تو آئے گا نا تیری ساڈے نال ملاقات نہیں ہوئے گی، تو ساڈی قبر تو گزرے گا۔ حضرت معاذ نے جدوں نبی کریم علیہ السلام دی وفات شریف دا سنیا، جدائی دا سنیا، رون لگ پے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ رو نہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ جڑا بھی اللہ کو ڈردا ساڈا پیار دل وچ رکھدا ساڈے قریب ہی ہے، پاویں کوئی ہووے کتھے دا بھی کیوں نہ ہووے، اسی پاویں قبر انور دے اندر چلے جائیں گے۔ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ یارو اور کسے نو تے پتہ نہیں چلدا میری عمر کنی ہے، لیکن انہوں پتہ لگ جاندا جنوں میرا اللہ کریم عطا فرما دے وے۔ کیا بات، واہ واہ۔ ساڑھے فیصلہ آباد کے اندر بھی گھنٹہ گھر ہے، تواڈے بھی گھنٹہ گھر ہے، لیکن ساڑھے گھنٹہ گھر جڑا نا فیصلہ آباد وہ 8 بازار نے وہ آلے دوالے۔ چنیوٹ بازار دے باہر سٹیٹ لائف دی بلڈنگ بن رہی سی، کئی منزلہ۔ اتھوں 7ویں منزل تو ایک مزدور ڈگیا۔ جدوں مزدور ڈگیا بس انہیں پاسا پرتیا تے کھڑا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہویا۔
وہ لوکی اکٹھے ہو گئے، مبارک ہوئے اللہ نے تینوں بچا لیا، مبارک ہوئے۔ مستری بھی آ گیا، انہیں بھی مبارک دیتی، پیسے کڈے، پتر جا مٹھیائی لے کے آ، تیرے بچن دی خوشی چچی مٹھیائی تقسیم کر دے۔ وہ مٹھیائی لین اندر گیا شہر، جدوں واپس آیا روڈ کراس کرن لگا، ایک گڈی نے ایک کار نے ماری ٹکر، اتھے ڈیتھ ہو گئی۔ اتوں ڈگ کے کیوں نہیں مریا؟ آئی نہیں سی، ہون کیوں مر گیا؟ ٹائم آ گیا نا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ مرزے نے بھی کیتی پیشین گوئی، کہن لگا کسے نو عمر دا پتہ نہیں لگدا، پر مینوں پتہ ہے، میرے اللہ نے دس دیتا ہے مرزیا تیری عمر ہوئے گی 80 سال۔ کنی عمر ہوئے گی؟ 80 سال۔ اللہ نے تے آکھیا کوئی نہیں سی، اپنے کو نہیں انہیں ٹول آیا نا، دل چاہیا جے میں 80 تو ٹپ گیا تے پھر مولویاں تے لا لینے نے لتر۔ کہنگا اللہ نے کیا ہے تیری عمر ہوئے گی 80 سال یا 2-4 سال ود۔ پھر کہن سوچیا یہ میں پہلے رڑ گیا تو میری اولاد بھی کم وقتی آ جائے گی۔ کہنگا نہیں، اللہ نے آکھیا مرزیا تیری عمر ہوئے گی 80 سال یا 2-4 سال ود یا 2-4 سال کٹ۔ اس گل نو بھی ذہن چ رکھنا۔ پھر یہ ایک کتاب ہے تذکرہ، وہ اپنے کشف کو بیان کرتا ہے۔ کشف وہ لکھتا ہے میں کشف چ ویکھیا کہ میں قبر دے کول بیٹھا، قبر والا باہر آ گیا تو میں انہوں کیا بھائی تو اے دعا کر، انہیں کیا دعا کیتی، میں کیا آمین، ابھی دعا کر، ابھی دعا کر، ابھی دعا کر، ابھی دعا کر، ابھی دعا کر۔ وہ دعا کرتا گیا، میں آمین کہتا گیا۔ پھر میں کیا ہوں دعا کر کے میری عمر 95 سال ہو جائے۔ وہ قبر والا چپ، کہتا کر دعا، وہ چپ۔ مرزا کہتا کر دعا، وہ پھر چپ۔ پھر انہیں یہ کشتی کرنی شروع کر دی، ایک دوجے نے کٹیا، انہوں نے کشف کٹیا، ہاتھا پائی ہوئی۔ اخیر وہ کہنا چنگا مرزا تو کہنا تو میں دعا کر دینا کہ تیری عمر ہوئے 95 سال۔ اچھا ہوں جے یہ عمر ہوں 95 سال، یہ کس سال چ مرنا چاہیے سی؟ حساب لاؤ ہاں ذرا، 35 یا 34؟ بیٹے ذرا جے یہ عمر ہوں 80 سال، یہ کدوں مرنا چاہیے سی؟ 20 تو جو 2-4 سال ود جاندے تو پھر کدوں مرنا چاہیے سی؟ 25 دے اندر۔ یہ 2-4 سال کٹ جاندے پھر کدوں مرنا چاہیے سی؟ 15 سال۔ لیکن 25 مئی سن 1908 لاہور دے اندر جلسہ ہو رہا ہے، اہل سنت دے علماء، اہل سنت دے مشائخ موجود نے، ہزاراں دا مجمع، ایک اللہ دا ولی تقریر فرما رہا، او دا نام ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے منہ جو نکل گیا، اے لاہور والے یاد رکھنا مرزا 24 گھنٹے کٹے گا نہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صحیح دست، صحیح دست، سارے ہاتھ اٹھا کے بولیے اللہ کرے تیری مدد، صحیح دست، صحیح دست، کیا بات، کیا بات، تیری مدد، صحیح دست، صحیح دست، اللہ کرے تیری مدد، سارے ہاتھ اٹھا کے بولیے یار اللہ کرے تیری مدد۔
شیر اہل سنت، شیر اہل سنت، مناظر اسلام حضرت علامہ سید احمد حسن صاحب، شیخ القرآن، شیخ القرآن، تاج العلماء، تاج العلماء، فخر الصلحاء، مناظر اسلام، مفکر اہل سنت حضرت علامہ سید احمد حسن صاحب۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ رات دے 10 بجے اعلان ہو رہے ہیں۔ واہ مرزا ٹھیک ٹھاک کتاب لکھ رہا سی، 10:30 بجے انہوں ٹٹیاں لگ گئیاں، حیضہ ہو گیا۔ کیوں؟ ادھروں اللہ دے ولی دے منہ چوں جو گل نکلی سی، ساری رات الٹیاں ٹٹیاں کردیاں ایدی گزری۔ پہلے تے واش روم لے کے جاندے سن، پھر اس تو بعد اتے ہی بیڈ دے اتے ہی انہوں فراغت ہون لگ پئی۔ جدوں منگل والا دن آیا 26 مئی سن 1908 تے 10:30 بجے ملک الموت تشریف لایا، ایدی جان کڈ کے جہنم دے فرشتیاں دے حوالے کر دیتی۔ کیا بات ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صدیق کرے تیری مدد، فاروق کرے تیری مدد، عثمان کرے تیری مدد، علی کرے تیری مدد، تاجدار ختم نبوت۔ کیا کیا ہن جدوں رب دسدا ہے نا کسے نوں تے رب دا وعدہ جھوٹا نہیں ہوندا۔ ہائے ہائے، اے میرے سامنے قرآن شریف ہے، میں قرآن شریف کیوں اللہ دے 2 وعدے سنانے نے تانوں واہ واہ کہ رب جدوں وعدہ کردا ہے تے وعدہ خلافی نہیں ہوندی۔ واہ واہ واہ، اے 20واں سپارہ سورہ قصص آیت نمبر 7 شروع ہو رہی ہے۔ یہ اس دور دی گل ہے جدوں فرعون بنی اسرائیل دے بچے قتل کروا رہا سی تے بچیاں نو باقی رکھ رہا سی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہہ دو سبحان اللہ۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ انہاں دینا جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ماں لکو لکو رکھ دیا کتھے سپاہیاں نو میرے پتر دا پتہ نہ لگ جائے، کتھے آ کے میرے پتر نو ذبح نہ کر دیتا جائے۔ میرا مالک ارشاد فرماندا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کیا بات، اساں موسیٰ دی ماں ول وحی کیتی تو چپ کر کے دودھ پلائی جا، ہائے ہائے، تے انج کر ایک بکس بنا لے، اللہ اللہ اللہ، احتیاطاً بکس بنا لے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کیا بات، تے جدوں تینوں بہتا ڈر لگے نا تے اپنے پتر نو نا اس بکسے پا کے نا دریا دے سپرد کر دیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ڈری بھی نہ فکر نہ کریں، اسی رب تیرے نال وعدہ پہ کرنی، اسی تیرے کول اینوں واپس بھی لے آواں گے، ایندے دے سر تے رسالت دا تاج بھی سجاواں گے۔
کیا بات ہے سر، واہ واہ موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے بنا لیا بکسا. ایک دن لگا نا بہتا ڈر، تو بکسے چ پایا، چپ کر کے دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دیتا. فرعون نے ایک جگہ پکنک پوائنٹ بنایا سی جتھے اپنی بیگم صاحبہ دے نال آ کے وہ پکنک مناتا سی. بیٹھا دریا دے کنارے تے، انہیں دوروں بکسا رڑدا نظر آندا ویکھیا. اپنے نوکراں نوں کہندا چلو یہ کڈ کے لیاؤ. نوکر گئے، چھال ماری، بکسا پھڑیا تے لے کے آ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اس بکسے نو فرعون دی آل کڈ کے لے آئی. اللہ 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 اللہ. کون کڈ کے لے آیا؟ فرعون دی آل. فرعون دی آل. وہ دی آل کیڑی سی؟ ایک ہندی ہے اولاد، واہ ایک ہندی ہے آل. واہ اولاد خون اللہ. تے آل او لوگ جڑے منن والے نے، نوکر نے، غلام نے. فرعون دی اولاد تے کوئی نہیں سی نا، تے کڈ کے کنے لیاندا؟ نوکراں نے. پتہ لگا آل دا ایک معنی کی ہے، اچھی بول. اب میں تینوں انعام لگا دین. آل دا ایک معنی کی ہے نوکر، غلام، پیروکار. اڑا نمازی درود شریف پڑھ دیو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے درود شریف صرف اولاد دے نہیں بلکہ عرض کی جا رہی ہے، یا اللہ محمد کریم تے بھی رحمتہ نازل فرما، تے یا اللہ اس بندے تے بھی رحمتہ نازل فرما جڑا تیرے محبوب دے لڑ لگ کے اونا دا پیروکار بن جائے. سبحان اللہ. حضرت بابا کیا بات ہے. اللہ اکبر. حق جاریہ. کیا بات. واہ واہ واہ. اور جدو بکسا آیا کھولیا گیا تے چانو شرمان والے موسیٰ علیہ السلام، اوئے 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 اوہی بچہ جنہیں میری حکومت دا کڑاکا کرنا، مار دیو، قتل کر دیو. کڑاکا. واہ جی واہ. کیا بات ہے. واہ واہ. فرعون دی بیوی بولی، او مائی صاحبہ بولیاں، قالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ملکہ عالیہ بولیاں، حضرت آسیہ بولیاں، کہن لگیاں نا اے نا اینو قتل نہ کریں، ساڑے کر پتر کوئی نہیں، اسی اینو پتر بناواں گے. کیا بات. کیا بات. اچھا گل یاد رکھنا، جڑیاں عورتاں جنتی شادی شدہ نے، اللہ جنت وچ بھی انہاں نوں اپنا خامند دے گا. اپنے خامند نال ہی یہ جوڑا ہنسی خوشی زندگی گزارے گا. سڑو نہیں، آئے انہیں پھر ساڑے پلے پہ جانا ہے. اوتھے بڑیاں سونیاں تے بڑیاں سمجھدار تے بڑیاں فرما بردار بن کے رہن گیاں. فکر نہ کرو اس واسطے. اچھا تے کئی عورتیں ایسیاں نے جنہ دے ویاہ ہوئے نے، جانا انہیں جنت چے، لیکن خامند نے جنت نہیں جانا. آخر اللہ انہوں نے خالی تے نہیں رکھے گا نا. جس طرح مرد واسطے عورت نعمت ہے، اسی طرح عورت واسطے مرد بھی تے نعمت ہے نا. اللہ او دی جنت کسے جنتی مرد نال شادی کرائے گا. اچھا کئی جنتی عورتیں ایسیاں بھی نے جنہ دا اس دنیا تے ویاہ ہویا ہی نہیں. ہن اللہ تعالیٰ انہوں نے تے خالی نہیں رکھے گا نا، انہوں دا ویاہ بھی اللہ کسے جنتی مرد نال کرے گا. تے دو عورتاں نے، ایک نے حضرت آسیہ،
انہاں دا خامد جہنمی آپ جنتی کیا بات ایک خاتون نے حضرت سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان انہاں دا تے دنیا تے بیاہ ہی نہیں ہویا اللہ تعالیٰ انہاں دا نکاح بھی کسے جنتی مرد نال کرے گا ملتان دے غیور مسلمانوں ابھی سن دے جاؤ انہاں دونوں دا نکاح اللہ تعالیٰ کیڑے جنتی مرد نال کرے گا لو تانوں مبارک ہو بھی اللہ تعالیٰ انہاں دونوں جنتی عورتاں دا نکاح ساڈے نبی کریم علیہ السلام نال فرمائے گا اللہ کرے تیری مدد اللہ کرے تیری مدد اللہ کرے تیری مدد اچھا جی پتر بنا لے لیکن پتر دی خوراک دا بھی انتظام کرنا سی نا اج دا زمانہ تو نہیں سی کہ فیڈر لیا انہوں صاف کیتا دودھ کیتا کوسا نپل چاڑی تے منڈے دے منہ چ نہیں اج دا زمانہ تے نہیں سی اوکے عورتیں ہی دودھ پیاندیاں سن لبو جی دائی لبو جڑی انہوں دودھ پیائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ اساں پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام آرڈر کر دیتا موسیٰ خبردار کسے دائی دا دودھ نہیں پینا اساں موسیٰ تے دائیاں حرام کرتیاں پہلے واہ 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 ایک دائی آئی انہیں موسیٰ علیہ السلام نے سینے نہ لایا نا تو جناب موسیٰ نے کیتا دوجی آئی کہنے گی ہٹ پیچھے میں دودھ پیانی ہے کہنے گی توں پیا لے انہیں سینے نہ لایا تو جناب موسیٰ نے کیتا ادھروں ماں بڑی پریشان ہے ماں نے موسیٰ علیہ السلام دی باجی نو وڈی پین نو پیجیا جا ویر دا پتہ تے کر کے آ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی وڈی ہمشیرہ بھی اس مجمع دی اندر موجود ہے ایک دائی فارغ دوسری فارغ دائیاں تے ٹیر لا کے جم گھٹا بنا کے آئیاں سن بادشاہ دا پتر ہے جدے حصے آئے گا انہوں چنگے پیسے ملن گے اوٹے تیاڑے چنگے گزرن لگ پہن گے پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسے دائی دا دودھ نہیں پیتا اچانک کو بڑی وڈی باجی ملکہ عالیہ دے نیڑے ہوئی کہن لگی ملکہ جی مینوں ایک دائی دا پتہ ہے تو مینوں پورا یقین ہے ایک کاکا او دا دودھ پی لے گا یہ آپ کو تو میں انہوں نہ لے آؤں انہیں کہا جلدی کرنا تو کھلوتی کیوں ہے اے موسیٰ علیہ السلام دی باجی دوڑی دوڑی گئی جا کے کہن لگی امی جلدی کر ویر تیرے انتظار بھوکا بیٹھے کیا بات کیا بات واہ واہ کیا بات موسیٰ علیہ السلام دی ماں دوڑ دی آئی انہوں نے چکیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کرتا وہ فرعون نو شک پہ گیا کہنے گا تو ایدی لگ دی کی ہیں فرمایا اصل گل یہ ہے کہ کئی بچے ہوندے نے بڑے نفیس الطبع وہ گندیاں مندیاں عورتوں دا دودھ نہیں پیندے میں صاف ستھری رہنی ہے نا پاکیزہ رہنی ہے اس واسطے نے میرا دودھ پیتا ہے فرعون بولیا کہنے لگا تو انہوں اپنے نال ہی لے جا اپنے گھر ہی لے جا اسی تیری تنخواہ بھی لاواں گے سانو بس روز وخا جایا کر میرا مالک ارشاد فرماندا ہے فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن اسا موسیٰ او دی ماں ول واپس پرتا دیتے تاکہ او دیاں اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو جان تے فکر بھی مک جائے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ تاکہ لگ پتہ جائے رب جدے نال وعدہ کردہ حق اور سچا وعدہ کرتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جان دے ہی نہیں
اور جے مرزے نال عمر دا وعدہ اللہ نے کیتا ہوندا تے پورا ضرور ہوندا، لیکن چونکہ بے ایمان جھوٹا سی، هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثیم۔ اللہ فرماتا تو انہوں دسا نا اے شیطان کدے تے اتر دینے، ایک وہی کردہ رب رحمان، دوجی وہی کردہ شیطان بے ایمان۔ اے شیطان کنہ تے وہی لے کے آندے نے، رب فرماندہ ہے تنزل علی کل افاک اثیم۔ جڑا بہت زیادہ جھوٹ بولنا والا ہوئے نا او دیتے تے بہت وڈے گناہگار تے شیطان اتر دینے۔ اور دوجی مثال بھی رب دے وعدے دی قرآن تو سن لو، کیا بات ہے واہ واہ حضرت واہ، اور 21 سپارہ جے کیا بات ہے، سورت روم ہے۔ کیا بات کیا بات، عرب دے بارڈر تے 2 سپر پاوراں سن، واہ رب دے بارڈر 2 سپر، ایک رومن امپائر سلطنت روم، ایک پرشین امپائر سلطنت فارس۔ رومی عیسائی سن، اہل کتاب تے ایرانی اے آتش پرست مجوسی، انہاں دونوں دی آپس ہوئی لڑائی۔ جس ویلے جنگ ہوئی رومی ہار گئے، ایرانی جت گئے۔ جس ویلے رومی ہارے مکے دے مشرکاں نے دتا مینا، اے مسلمانوں بارڈر تے تواڈے پراواں نال ساڈے پراواں دی لڑائی ہوئی ہے۔ رومیاں نو انہاں نے مسلماناں دا پرا اس واسطے آکھیا کہ رومی بھی انجیل کتاب دے منن والے تے مسلمان بھی ایس کتاب دے منن والے، وہ بھی اہل کتاب، مسلمان بھی کتاب والے۔ انہاں کہا ساڈے پراواں نے انہاں مشرکاں مجوسیاں نے تواڈے پراواں نو دتی ہے شکست، جے کدی تواڈا ساڈا مقابلہ ہویا نا اسی تانوں لاواں گے پھینٹا، اسی تانوں پھر بہت ماراں گے۔ انہاں جدوں مینے مارنے شروع کیتے، میرے اللہ نے اے پوری سورت روم نازل فرمائی، ارشاد فرمایا الف لام میم۔ اے حروف مقطعات نے دس رہنے کسے بادشاہ دا کلام شروع ہو رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، غلبت الروم، رومی ہار گئے، فی ادنی الارض، نیڑے دی زمین قریب والی زمین، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ اور ایک وقت آئے گا ہارن تو بعد دوبارہ جتن گے۔ اللہ دا وعدہ، کیا بات، اے اللہ دا وعدہ ہارن تو بعد دوبارہ جتن گے۔ اللہ وعدہ کردہ ہے، اللہ والے بھی وعدہ کردے ہیں۔ تساں فیس بک تے تقریر سنی ہونی ہے، آج تو 20 سال پہلے قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ دی انہوں نے ادوں فرمایا سی امریکہ جیسی سپر پاور کا مقابلہ افغانوں نے خوب کیا ہے، خوب کیا ہے۔ 6-7 ہفتے خوب مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ انہوں نے ہار نہیں مانی، پیچھے ہٹ گئے ہیں، مورچہ چینج کر لیا ہے۔
اور آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے وہ دوبارہ جیتیں گے. واہ واہ سنی ہے نا تقریر کئی نے, فیس بک پہ موجود ہے, 20 سال پہلے دی. وہ دوبارہ پھر آئیں گے. ہوں اللہ کریم بھی وعدہ کر رہے ہیں, پھر اللہ جنہوں دس دے جی دل چ پا دے وہ بھی بیان کر دینا ہے. واہ حضرت حضرت واہ کیا بات ہے حضرت, واہ واہ. یا اللہ یہ کنے عرصے کے جیتن گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. فرمایا چند سالوں دے اندر, بدن دا معنی ہے 3 تو لے کے 9. واہ کنے 3 تو لے کے 9, یعنی اللہ اعلان فرما رہے ہیں 9 سال دے اندر اندر یہ جتن گے. واہ. ایک کافر نال گل ہو رہی سی, میں نے نام بھول گیا اس کافر دا, بن خلف تے یاد ہے پچھلا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نہ کہہ رہا سی اور تھوڑے بھرا ہار گئے, تانوں بھی اسی ماراں گے, تانوں بھی اسی ہراواں گے, تھوڑے بھرا ہار گئے. ابو بکر صدیق فرما رہے سن نہیں وہ جتن گے. وہ کافر کہاں گا نہیں جتن گے, جتن گے نہیں جتن گے, جتن گے نہیں جتن گے. تکرار بڑھتا گیا نا, تو جو تہاڈا بھی تکرار بڑھ جائے تو تسی اخیر چ کہندے ہو لالا شرط. پھر وہ کافر کہنے لگا لالچ شرط. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لالچ شرط. اور سرکار دے مشورے نال نا پھر 9 سال دی شرط لگی. ادو شرطاں لانیاں جائز سن, ہن حرام نے شرطاں لانیاں. فرمایا 9 سال دے اندر اندر وہ جتن گے. جے نہ جتے تے ابو بکر 100 اونٹ دے گا, تے جے رومی جت گئے تے پھر تسی 100 اونٹ دیو گے. لو جی ہوں اللہ دا وعدہ لگا جے پورا ہونا. اللہ نے وعدہ کی کیتا سی اے ہارن تو بعد دوبارہ جتن گے. فرمایا بنصر اللہ ینصر من یشاء ویومئذ یفرح المؤمنون. اللہ نے پیشین گوئی ہور فرمائی, اور جس دن رومی جتن گے اس دن مومن اپنی فتح دا جشن منا رہے ہوں گے. ادھروں مومن بدر دی فتح دا جشن منا رہے سن, ادھروں اللہ نے رومیوں دوبارہ فتح عطا فرمائی. اللہ فرماندا وعد اللہ, اے جے اللہ دا وعدہ لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ وعدہ خلافی نہیں جے کردا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ جان دے ہی نہیں رب دا وعدہ پورا ہو کے رہندا ہے. اچھا مرزائیاں نال کدی تہاڈی گل ہو جائے, ماشاءاللہ ظفر صاحب بھی آ گئے جی ماشاءاللہ. مرزائیاں نال کدی تہاڈی گل ہوئے تے تسی انہاں نوں بڑے آرام نال پھڑ سکدے ہو. تسی آکھو جی ہے مرزا صاحب دیاں کتاباں دے ٹائٹل پیج تے لکھی ہے مہدی موعود و مسیح موعود. اے اوہی مہدی ہے جدا عہد کیتا گیا ہے, اے اوہی مسیح ہے جدا وعدہ کیتا گیا ہے. تے ذرا سرکار نو پوچھ لینے نا, سرکار نے کس مہدی دے آن دا وعدہ کیتا سی. نبی کریم علیہ السلام. اچھا اے میں سوال جواب تانوں سمجھان واسطے کر رہے ہیں, مختلف ٹوٹے نے حدیثاں دے انہوں نے ملا کے تاکہ تانوں چنگی سمجھ آ جائے. نبی کریم علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
ارشاد فرماؤ آن والے مہدی دا نام کی ہوئے گا؟ میرے لجپال نے ارشاد فرمایا آن والے مہدی دا نام میں محمد دے نام تے محمد ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہدی دا نام کی ہوئے گا؟ اچھی بولو محمد۔ تے مرزے دا نام کی ہے؟ غلام احمد۔ اور تینوں کس منہ نال اسی امام مہدی من لئیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ٹھنڈی کر کے دو۔ حباب ذی بقار آج کی اس بابرکت اور خوبصورت محفل پاک میں جگر گوشے مذہبی زمان راضی دوران امام اہل سنت فخر اہل سنت امیر جماعت اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید مظہر سے شاہ صاحب کا ہلا کے ٹھنڈی کر کے دینا۔ آپ تشریف لا رہے ہیں، ساتھی راستہ چھوڑ دیں، اس سامنے رہے گرم ہے یار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس بابرکت اور خوبصورت محفل پاک میں جگر گوشے غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنت فخر اہل سنت امیر جماعت اہل سنت پاکستان حضرت قبلہ پروفیسر سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ بھرپور نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ بیٹھ کر اسٹیج پر نہ ہے، اسٹیج پر نہ بیٹھ جائیں، تقریر سماعت کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت جگر گوشے غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنت فخر اہل سنت امیر جماعت اہل سنت پاکستان حضور قبلہ پیر سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لائے۔ ہم آمد پر دل کی اتحا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ بیٹھے رہیں تاکہ خطاب جو ہے سماعت کیا جا سکے۔ بیٹھے رہیں، بیٹھ کر حضور جگر گوشے غزالی زمان کی زیارت بھی کیجئے اور مناظر اسلام حضرت علامہ سید احمد اسد صاحب کی زیارت بھی کیجئے اور خطاب کی سماعت کیجئے۔ یہ سائیڈوں پر ساتھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں جی، یہ ساتھی ذرا اندر چلے جائیں تھوڑے سے تاکہ یہ لوگ اور بھی آ رہے ہیں۔ الحمدللہ حضور غزالی زمان دے مظہر واقعی مظہر صحیح، واقعی مظہر صحیح تشریف لائے دامت برکاتہ العالیہ۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے پوری صحت نال سلامت رکھے۔ کیا برکت ہو گئی آپ دے آن نال، کیا نورانیت پھیل گئی، میرے اپنے دل دی کیفیت بدل گئی ہے۔ آقا آن والے مہدی دا نام تے ہوئے گا محمد، انہاں دے ابا جی دا کی نام ہوئے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آن والے امام مہدی دے ابا جی دا نام ساڈے ابا جی دے نام تے عبداللہ ہوئے گا۔ یعنی سید ہوں گے۔ آقا سیدہ زہرا پاک دے پتر دو نے، ایک مولا حسن ایک مولا حسین، ایک دی اولاد ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پتر حسن دی اولاد وچوں ہون گے۔